السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 12، اس پارے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ غالباً آیت نمبر 53 تک مذکور ہے۔ سورہ ہود میں عمومی طور سے توحید، رسالت، بعث بعد الموت، ان 3 عقائد پر فوکس کیا گیا ہے، اور 12ویں پارے کی سب سے پہلی جو آیت ہے اس آیت کا پیغام ہی یہی ہے کہ انسان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، خصوصاً رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اعتماد کرے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، چلنے پھرنے، رینگنے اڑنے والے، تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اس آیت سے اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ میسج یہ دیا گیا کہ انسان کوشش کرے رزق حاصل کرنے کی، لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سورت میں کئی نبیوں کے قصے اور واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کا ان کے قوم سے خطاب کرنا اور ان کا جواب دینا اور پھر نہ ماننا، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنا، اس طرح کی چیزیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور خصوصی طور سے کہا گیا کہ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے اپنی قوم کو روکا تھا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری اہم چیز جو سورہ ہود کے اندر ذکر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اللہ کا طریقہ کیا رہا ہے پرانی قوموں کے ساتھ میں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لوگوں کو تو اس سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے ڈھیل دینے کو لوگوں نے اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا ایسا کچھ سمجھ لیا، اللہ کے امہال کو اہمال سمجھ لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے یا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کبھی کبھار ڈھیل دیتا ہے، رسی کے دھاگے کو لمبا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سخت پکڑ کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ مشکلیں کتنی بھی ہوں، اخیر میں متقیوں کے حق میں رزلٹ آتا ہے۔ ان صورتوں میں ایک اور بھی بہت اہم بات ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہا گیا اے نبی آپ دین پہ ایسے قائم ہو جائیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیسے حکم دیا گیا؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بڑا خوف لگنے لگا۔ اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے قائم ہونا ہے۔ اسی طرح سے ایک آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ ڈر گئے، کیسے ڈریں اور کیا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، کیا ہم وہ کر پائیں گے؟ تو رب العالمین نے آیت اتاری فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہاری استطاعت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ آیت کا ٹکڑا فاستقم کما امرت، اس کی وجہ سے اور اس پوری سورت کے مشتملات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ اسلاف سے بھی مروی ہے، کہتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر ڈالا ہے۔
اتنے پرانی قوموں کا تذکرہ، ان پر اللہ کا عذاب کا تذکرہ، اس طرح کی چیزیں ذکر کی گئی اس کی وجہ سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تفصیلاً سورہ ہود میں سے ایک دو آیتیں لیتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب نازل فرمایا تھا اس عذاب کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے حضرت نوح کو بتا دیا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ بتا دینا یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے بارے میں کہ اب ایمان نہیں لائے گا، اللہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے میرے پیغمبر نوح، آپ کی قوم میں ابھی تک جو ایمان لے آئے بس یہی، اس کے آگے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ لن یؤمن، کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے جب کلیئر ہو گیا تب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کی۔ اچھا، ایک غور کرنے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ قوم نبی کی دشمن ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک دکھاوے کے لیے بھی کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن کی بات جھوٹی ہو جاتی، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا تو توفیق نہیں ملے گی کسی کو ایمان لانے کی۔ ایسے ہی ابو لہب زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، ابھی زندہ ہے وہ۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا کہ میں قرآن کو جھوٹ ثابت کر دوں گا، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، توفیق ہی نہیں ملی اس کو کلمہ پڑھنے کی۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا لن یؤمنا، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ زندہ تھے اور یہ باتیں ان پر پہنچی پھر بھی ایمان لانے کی کسی کو توفیق نہیں ملی ہے، اور اگر لے آتے تو واقعتاً قرآن کی یہ باتیں غلط ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ان کو توفیق ہی نہیں ملی۔ اب نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، آپ کے قوم کی بربادی کا، ہلاکت کا وقت آ گیا۔ وَاسْمَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری آنکھوں کے سامنے، میری نگرانی میں، میری گائیڈ لائن کے مطابق کشتی بنائیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ثبوت ہے، کیسے؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی شان کے لائق، اس کی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مخلوقات کی طرح، نہیں، نہ اس میں ہم تحریف کر سکتے، نہ تعویل کر سکتے، نہ تکییف بیان کر سکتے، نہ تشبیہ دے سکتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اس کی آنکھ ہے۔ فرمایا میری نگرانی میں آپ کشتی تیار کیجئے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے میرے پیغمبر نوح، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات چیت نہ کرنا، انہم مغرقون، یہ سب کے سب ڈوبنے والے ہیں، یعنی ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی، جب کشتی بنا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے بڑی لمبی کشتی بنا رہے ہیں، اس وقت جتنی دنیا تھی، دنیا کے تمام لوگوں میں سے ایک ایک جوڑے کو اس میں بٹھانا تھا، مخلوقات کو بھی، پرندوں کو بھی، سب کو بٹھانا تھا، بڑی کشتی بنا رہے تھے۔ تو یہ جو کفار تھے جو 950 سال سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانے تھے، وہ ادھر سے گزرتے تو مذاق کرتے تھے، نوح یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ یہ ڈیزرٹ میں چلے گی، یہ زمین پہ چلے گی، کہاں چلاؤ گے اس کو؟ نوح علیہ السلام کہتے تھے آج میرا مذاق اڑا رہے ہو، وقت آئے گا تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، آج ہنسی کر رہے ہو تم بھی کل ہنسا جائے گا، کیونکہ یہ کفار کو نہیں معلوم تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اے نبی یہ سب کے سب ڈوبنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا، عذاب بڑا بھیانک آیا، زمین سے پانی، اوپر سے پانی، سیلاب آ گیا، کشتی میں سب کو ایک ایک جوڑے بٹھا کر نوح علیہ السلام روانہ ہو گئے، اور طوفان آیا، سیلاب آیا، سب کے سب ڈوب گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، کشتی چل رہی ہے، ڈوبتے ہوئے لوگوں میں خود کا بیٹا نظر آ گیا۔ اب نوح علیہ السلام کی جو باپ کی محبت ہے، پدری محبت ہے،
وہ بھڑک گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر بیٹھے اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تجھے اور تیرے اہل کو میں بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ جس کو تو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یعنی خون کا رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن تیرے دین پہ نہیں ہے، جب تیرے دین پہ نہیں تو پھر تیرے اہل میں سے نہیں۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہے، کفار میں سے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہیں دوبارہ اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں ورنہ آپ جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ کی طرف سے ایک طرح سے ڈانٹ تھی۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ دوبارہ ایسا نہیں سوال کروں گا جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے معاف نہ کیا رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط اور مجھے شرمندگی ہے، اگر تو معاف نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ سگے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کا رشتہ اور دین کا رشتہ اگر دونوں دو طرف آ جائے، ورسز ہو جائے، تو دین کے رشتے کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ ہاں اگر خونی رشتے کے ساتھ ساتھ دینی رشتہ بھی ہو تو یہ صرف دینی رشتے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کل یا پرسوں کے درس میں نے بتایا تھا کہ سگا بھائی بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، تو وہ وراثت کا حقدار ہوگا۔ جو صرف ایمان والا ہے، سگا بھائی نہیں ہے، وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اسی لیے دین کے رشتے کو اسلام نے بلند کیا ہے بنسبت صرف خونی رشتے کے۔ جو دیندار نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے لیکن بھائی ہے، اور ایک مسلمان ہے بھائی نہیں، اسلام نے کہا یہ تمہارا بھائی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا گیا ہے لا یرث المسلم الکافر، کہ کوئی بھی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، ولا یرث الکافر المسلم، اور نہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث بن سکتا۔ نہیں سمجھے؟ کوئی بیٹا ہے مسلمان ہے، اس کا باپ کروڑ پتی اپنے باپ کی جائیداد میں وراثت نہیں لے سکتا۔ وہ کوئی باپ بہت غریب ہے، بیٹا بہت مالدار ہے، لیکن بیٹا کافر ہے اور باپ مسلمان ہے، تو اس باپ کو اپنے بیٹے کی جائیداد میں سے بطور وراثت کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسلام نے اس قانون کے اعتبار سے وہ یہ میسج دیا کہ دین کے جو بھائی ہیں وہ واقعتاً بہت مقام و مرتبہ رکھتے ہیں جو صرف خون کے بھائی ہیں۔ اور دعا جو نوح علیہ السلام نے کی، اللہ کی طرف سے پھٹکار ملی، ایک میسج یہ بھی ملا کہ جو جائز ہے صرف وہی دعا میں مانگ سکتے ہو، جو اللہ نے شریعت میں جائز کیا ہے وہی دعا میں صرف مانگ سکتے ہو۔ یہ لیے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو گے ائمہ حضرات دعا کیا دیتے ہیں، اللہ آپ کی جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ یہ جائز کیوں لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں امام صاحب کی کتنی خرافاتیں لوگوں کے ذہن میں چل رہی ہے، کیا کیا دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ میری یہ قبول ہو جائے، میری یہ قبول ہو جائے، میری یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ تو جو جائز ہے اسی کی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ ناجائز چیزوں کو اگر آپ دعاؤں میں مانگیں گے تو اسی طرح سے پھٹکار ملے گی۔ سورہ ہود میں نے کہا کئی نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذرا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اس قوم میں شرک کی برائی تھی، ساتھ ساتھ میں بے ایمان قوم تھی یہ، اور بہت چالاک تھی، بالکل ایک نمبر کی دنیا دار قوم تھی، بزنس مین بھی، کاروبار بھی کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام جب اس قوم پر نبی بن کے آ گئے تو دیکھا شرک کر رہے ہیں، شرک سے روکا، دیکھا یہ بےمانی بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حق میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، بندوں کے حق میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں گڑبڑ ہے۔
سمجھانا شروع کر دیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا. ان کے بھائی, کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ایک نبی کو ان کی قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے. ابھی میں راجستھان میں مدھیہ پردیش میں ایک جگہ پروگرام میں تقریر کے لیے گیا تو چند نوجوان آئے اور اپنی جماعت کے ہی ایک عالم کو برا بھلا کہنے لگے. ہم نے کہا وجہ؟ کہا رہے انہوں غیر مسلموں کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں, تقریر میں ایسا بولتے ہیں, میرے قومی بھائیوں, میرے قومی بھائیوں. تو غیر مسلم کو بھائی کہنا کہاں جائز ہے؟ غلط ہے, حرام ہے. ایک بڑے عالم کا نام لیا. ہم نے کہا قومی بھائیوں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ غیر مسلم کو قومی بھائی کہنا حلال ہے. تو کہا ایسے کیسے؟ فلاں عالم نے کہا کہ جائز نہیں, حرام. ہم نے کہا آپ کو آدھی معلومات. یہی آیت ہم نے پڑھی, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیبہ. ایسے اور نبیوں کی کہانی پڑھیے, اللہ تعالیٰ شروعات ہی ایسے کر رہا ہے. ان کی قوم کی طرح ان کے بھائی کو شعیب کو رسول بنا کر بھیجا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تو ان کو بھائی کہہ رہا, تم کہہ رہے ہو بھائی نہیں کہہ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھائی کہہ رہا ہے, تم کہہ رہے ہو نہیں کہہ سکتے ہو. کہا پھر سوچنے والی بات ہے. ہم نے کہا دیکھو دونوں میں فرق ہے. یہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ شعیب اپنی قوم کے بھائی, یہ اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے, اسی میں کوئی چچا کوئی دادا کچھ لگ رہا ہے, یعنی نسب کے بھائی تھے, دین کا بھائی نہیں کہا جا رہا ہے. مطلب یہ ہوا اگر آپ کہیں رہتے ہو اور آپ کا سگا بھائی کوئی کافر ہے تو اس کو بھائی نہیں کہو گے, بھائی کہہ سکتے ہو, وہ آپ کا ہونی بھائی ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہو اپنے ملک کے بھائیوں کو ملکی بھائی قومی بھائی نہیں کہہ سکتے, کہہ سکتے ہو یہ آپ کا وطنی بھائی. ہاں دینی بھائی کہنا ناجائز. انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی ہوتا ہے, یہ دینی بھائی کی بات چل رہی ہے. یہ اگر آپ ان کو کہو گے تو غلط ہے. پھر بھی اس نے میری بات نہیں مانی. کیا بولا؟ بڑے عالم نے ایسا بتایا, وہ صحیح ہو سکتے, آپ لوگ تو چھوٹے عالم ہیں. ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں, وما علینا الا البلاغ. ایسے اپنی جماعت میں بعض نوجوان ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے جوانوں کو ہدایت دے. عجیب و غریب قسم کا مزاج بنا ہے, کیونکہ ان کے استاذ محترم جو ہیں بہت خطرناک. آج کے نوجوانوں کے استاذ جو پڑھے لکھے تھوڑے بہت ہیں, کون ہے پتہ ہے؟ علامہ گوگل, علامہ یوٹیوب, علامہ چیٹ جی پی ٹی, علامہ گوگل جیمنائی, یہ سب ان کے استاذ ہیں. ان کا مقابلہ ہم لوگ کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے. حرام ہے ان سب سے علم لینا اور اسی پہ ڈیپینڈ رہنا, اور اپنے مسجد کے امام کو ہلکے میں لینا, یہ حرام ہے, حرام. فرمایا اللہ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. یہ تو شرک سے روکنے کی دعوت ہو گئی. بعض لوگ کہتے نہیں کہ ہر جگہ شرک کے خلاف بولنا ٹھیک نہیں, ہر جگہ توحید کی دعوت دینا ٹھیک نہیں. دیکھو بے ایمانی چرم سیما پر اس قوم میں, لیکن دعوت کی شروعات توحید سے. اس لیے ہر وہ جماعت, ہر وہ گروہ, ہر وہ اسلامی سنگٹھن جس کی بنیاد توحید پر نہیں ہے وہ گمراہ جماعت ہے. یہ جملہ آپ یاد رکھو, اور یہ اصول و ضابطہ ہے. ہر وہ جماعت جو اپنے آپ کو اسلامی جماعت کہتی ہو, اسلامی سنگٹھن کہتی ہو, اگر اس کی بنیاد توحید پر نہیں, اس کی دعوت میں توحید نہیں, اور اس کے ردود میں شرک پہ رد نہیں ہے, تو وہ گمراہ جماعت ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا ہے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اب اس کے بعد پہلے اللہ کے حق کی بات ہو گئی, اب بندوں کے حق کی بات آ رہی ہے. اور 3 طریقے سے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا, کیونکہ اس میں بے ایمان کئی لیول کے تھے. کچھ چھوٹے بے ایمان, پھر اس سے بڑے بے ایمان, پھر پورا ڈاکو ٹائپ. تو 3 طریقے سے سمجھایا. فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اے میری قوم کے لوگوں ناپنے اور تولنے میں, وزن کرنے میں کمی نہ کیا کرو. ایسا لگتا ہے یہ چھوٹے بے ایمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے.
کہ یہ کھلے عام بےمانی نہیں کرے، بس ڈنڈی مار لیتے. یہ چھوٹا بےمان، چھپا ہوا بےمان ہوتا ہے. یہ کھلے ہوئے آپ کو لوٹے گا نہیں، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کہیں یہ کیا کرے گا، جب وزن کرنے لگے گا اسی میں 10-20 گرام 50 گرام 150-100 گرام مار دیتا ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اچھے خاصے مالدار ہو، پھر بھی حرکت کر رہے ہو. یہ ڈنڈی عام طور سے زیادہ جو مالدار ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور زیادہ جمع کرنے کے لیے. انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری حالت، تمہاری کنڈیشن اچھی ہے، پھر بھی تم کمی کر رہے ہو ناپنے میں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اس دن کے عذاب سے جس میں سب کو گھیر لیا جائے گا، چاروں طرف سے گھیر لیے جاؤ گے. اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہو، اللہ کے فرشتے پکڑنے کے لیے زنجیروں میں جکڑ کے اللہ کے سامنے تمہیں حاضر کر دیں گے. مجھے ڈر لگ رہا ہے آج اگر نہ سدھرے کل قیامت کے دن پکڑ لیے جاؤ گے. کیا بہترین تعلیم دے، یعنی جھجھوڑ رہے ہیں. ارے کوئی غریب قلاش بھوکا پیاسا جس کے بچے ہفتوں سے فاقہ کر رہے ہیں، وہ اگر ڈنڈی مارے تو تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنے گھر کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا، جبکہ یہ بھی حرام ہے، جبکہ یہ بھی ناجائز ہے. لیکن تم تو اچھے خاصے ہو، تمہارے پاس تو اچھا خاصا پہلے سے موجود ہے، پھر یہ بےمانی کیوں کر رہے ہو؟ پھر یہ 100 گرام 200 گرام کی بےمانی کر کے اپنے آپ کو گنہگاروں میں کو شامل کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اب دوسری بار، اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپنے اور تولنے میں انصاف سے پورا پورا دیا کرو. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا نیکسٹ لیول کے جو تھے فراڈ جو کر جاتے تھے، جیسے کبھی کبھی ہوتا نا کہ وزن کرنے والا ترازو کے نیچے چمبک لگا دیا، ترازو کے نیچے 200-250 گرام کا چمبک لگا دیا، اب اسی میں سامان رکھ دیا تو 250 گرام تو آلریڈی وزن ہو گیا. یہ اس طرح کے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ناپنے اور تولنے کی چیزوں میں انصاف کیا کرو، برابر سرابر دیا کرو. اب تیسرے جو بڑے قسم کے ڈاکو تھے ان سے کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے سامانوں میں ڈاکہ نہ ڈالا کرو، ان کو نہ لوٹا کرو، ان میں کمی نہ کیا کرو، اس کو ناجائز طریقے سے ضبط کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ گھما پھرا کرو. تعثوا، العفو عربی میں کہتے ہیں ایک آدمی ہے کہ ادھر سے نظام آباد سے حیدرآباد چلا گیا، چپ چاپ چلا گیا، یہاں پر فراڈ کام کیا، پھر جا کے حیدرآباد میں کیا، بیچ میں کچھ نہیں کیا، تو اس کو تعثوا نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں کہ یہاں فساد کیا وہاں فساد کیا. ایک ہوتا ہے اتنا بڑا فسادی ہے کہ یہاں بھی کرے گا گڑبڑ، جانا حیدرآباد راستے میں گڑبڑ کرتے جائے گا، جہاں سے گزرے گا تباہی مچاتے جائے گا اور لوگوں کو ٹھگتے ہوئے، لوگوں کو بےمانی کرتے ہوئے جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے لوگوں کو ٹھگتے ہوئے نہ چلا کرو. جہاں جائیں وہیں ٹھگ رہے ہیں، چھوٹے بیواری کو بھی ٹھگا، بڑے کو بھی ٹھگا، چھوٹے کسٹمر کو بھی ٹھگا، ریٹیل والے کو بھی ٹھگا، جو تھوک میں لا رہا اس کو بھی ٹھگ رہا ہے، سب کو ٹھگ رہا ہے، اپنوں کو ٹھگ رہا ہے، غیروں کو ٹھگ رہا ہے، رشتہ دار کو، باپ کو ٹھگ لیا، اپنے سگے بہنوئی کو ٹھگ لیا. عجیب عجیب طریقے سے لوگ. اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین میں اس طرح سے ٹھگی کرتے ہوئے نہ گھوما کرو، یہ فساد ہے، یہ فساد تم نہ برپا کرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، حلال سے کمایا کرو، حلال پہ بھروسہ کیا کرو، اسی پہ اکتفا کیا کرو، اتنے میں زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر سچے مومن ہو. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں اللہ کا پیغمبر شعیب ہمیشہ تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا. جیسے کوئی سمجھاتا ہے نا، کوئی عالم علماء جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو بات تو ٹھیک کرے مولانا صاحب، تو صرف مولانا صاحب سے معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے وہ غلط کام نہیں کرنا، جب یہ نہیں ہوں گے تو کر سکتے. ایسا نہیں. اسی لیے شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نگرانی نہیں کر پاؤں گا، نگرانی وہ کرے گا
इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, निगरानी वो करेगा और वो हमेशा करता है, उसका कैमरा कभी बंद ही नहीं होता है, वो हमेशा करता है, निगरानी देखता रहता है। लिहाजा ये मत सोचना कि शुएब कहीं दाएं बाएं हट गए, अब बेईमानी करना फिर से चालू कर दो, नहीं, उस अल्लाह को डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुमने उसका कलमा पढ़ा है तो बेईमानी करना छोड़ दो। कितनी बेहतरीन तालीमात दी जा रही है, तीन तरीके से समझाया। पहले कहा गया नाप तोल में कमी ना करो, फिर कहा गया भर भर के दिया करो इंसाफ से, फिर कहा गया लोगों के माल में खुर्द बेर्द ना करो, इधर उधर ना किया करो, उसमें ठगी ना करो, फ्रॉड ना किया करो, और फिर कहा गया लूट मार करते हुए जमीन पे फसाद बर्पा ना करो। जितने बेईमानी करने वाले कारोबारी हैं ये जमीन पे फसादी हैं, ये फसादी हैं, फसाद बर्पा कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जो हलाल है, हलाल पे जीने का तरीका सीख लो। अगर तुम्हें और लगता है तो और मेहनत करो, लेकिन हलाल से कमाओ। हलाल से जितना कमाना चाहो कमा लो, कोई रोक टोक नहीं है। असल में कनात का जो लफ्ज शरीयत में मुस्तामल है, कहते हैं आदमी को कनात पसंदी दिखानी चाहिए। कनात पसंदी का यह मतलब नहीं है कि आप थोड़े खर्चे में निबाहो। कनात पसंदी का मतलब यह है कि आप अपनी जरूरतों को, अपनी ख्वाहिशात को हलाल से पूरा करो, बस हराम की आमेजिश ना होने पाए। अगर आपकी जरूरत लाख की है और आपके पास हलाल लाख है तो आप पूरा खर्च कर दो, ये कनात पसंदी में आएगा, फजूल खर्ची में नहीं आएगा। कनात पसंदी यह है कि हलाल से अपने खर्चे पूरे किए जाएं, हराम की आमेजिश ना होनी चाहिए। अगर आप 10 रुपए का खर्चा है और आपने 10 ही कमाया तो 10 आप खर्च किए, आपने 5 रुपया उसमें हराम का चोरी का मिला लिया, इसको कनात नहीं कहेंगे। जबकि आदमी 10 रुपया खर्च कर रहा है, इसको कनात नहीं कहेंगे। जैसे हराम की आमेजिश होगी समझो कि आदमी कनात की दुनिया से बाहर चला गया। यह सूरह हूद है। इसके बाद सूरह यूसुफ की शुरुआत होती है। सूरह यूसुफ कुरान करीम की सबसे बेस्ट स्टोरी सूरह यूसुफ के अंदर मज़कूर है और वो खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, उनका किस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अहसनल क़सस, तमाम किस्सों में सबसे बेहतरीन और हसीन और खूबसूरत, सबसे बेस्ट अगर कोई स्टोरी और किस्सा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा दौर में जितने यंग वर्ल्ड है, नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, सूरह यूसुफ की तफसीर मुकम्मल तरीके से वर्कशॉप में पढ़ानी चाहिए इनको। ये मौजूदा जमाने के एतबार से बड़ी माना खेज सूरा है, बड़ी इबरतें, बड़ी नसीहतें। इसको सबसे बेहतरीन स्टोरी क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फितनों का तज़किरा है और उसमें अच्छे और बुरे लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे बचते हैं, इसका जिक्र है। इस स्टोरी को जो प्रेजेंट करने का तरीका है अल्लाह तबारक व तआला का, वो तरीका बड़ा निराला है। कहानी कैसी है हम और आप अभी आगे देखेंगे। एक औरत बड़े घराने की एक खूबसूरत लड़के को बहकाती है। कहानी ऐसी है कि अगर अल्लाह के अलावा शायद दुनिया का कोई दूसरा आदमी गैर नबी इसको बयान करता तो इसमें वल्गरिटी आ जाती, इसके अंदर बेहयाई और बेशर्मी आ जाती। लेकिन अल्लाह ने ऐसे बयान किया है कि आप अपनी माँ बहन बेटियों के सामने इसको बयान कर सकते हो, कोई वल्गरिटी, कोई बेहयाई, कोई बेशर्मी नहीं आ सकती है। बयान करने का अंदाज बड़ा निराला है कुरान का। और अल्लाह ताला ने इस कहानी को सबसे बेहतरीन कहानी इसलिए भी कहा है क्योंकि कहानी की शुरुआत जहां से होती है और पूरे एंड तक आप जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, फिर लास्ट में जो शुरू में मजलूम है, लास्ट में जाकर अल्लाह तबारक व तआला उसको इंसाफ दिलाता है और उसकी जीत हो जाती है। यानी सब्र करने वाले इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम शुरू में सब कुछ सताए गए। देखिए भाइयों के हसद के शिकार हुए, भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में डाला, कुएं में से निकाले गए, बेच दिया गया और भी चंद सिक्कों के बदले में बादशाह के घराने में पहुंच गए। वहां पर उनको किसी औरत ने उनके बडोरे डाले। उसके बाद उन्होंने जब अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत की, इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में गए, वहां दो कैदियों को उन्होंने समझाया, तौहीद की दावत दी, ख्वाब की ताबीर बता
آئی. اس کے بعد وہاں سے پھر بادشاہ کے پاس نکالے گئے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں کا وزیر خزانہ بنا دیا. پھر اس طریقے سے پھر واپس بھائیوں کے ان کے در پہ لا کھڑا کر دیا. پھر بھائیوں نے ان کے سامنے سوال کیے. پھر بنیامین کو ان کے ناپنے والے آلے کے ذریعے سے پکڑا گیا. پھر اس طریقے سے ان کا کپڑا ان کے باپ یعقوب علیہ السلام تک پہنچایا گیا. پھر یعقوب علیہ السلام کو بھی ان تک پہنچایا گیا. اور پھر اس طریقے سے وہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو کسی کی حسد کی وجہ سے جدائی ہو گئی تھی, رب العالمین نے باپ اور بیٹے کو پھر سے ملا دیا اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے انصاف دیا. یہ ترتیب, یہ سیکوینس آپ پڑھیں, یہ قرآن کریم ہے, یہ اللہ کے بیان کرنے کا انداز ہے. آئیے تھوڑا سا ہم اس پر دیکھتے ہیں آزمائشیں اس میں کس طریقے کی آئی ہیں. میں ایسے آپ کو اوورآل گنا دیتا ہوں. سب سے پہلے آزمائش آپ دیکھیں گے الابتلاء بالحسد. حسد کی وجہ سے اللہ کے ایک نیک پیغمبر کو حاسدین کے حسد کا شکار ہونا پڑا, اور وہ بھی خود کے اپنے تھے. انہوں نے حسد کیا اور حسد کی بنیاد پر لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. دوسری آزمائش الابتلاء بالشہوہ. جب یہ جوان ہوئے تو کسی کے بلڈنگ میں پہنچ چکے تھے, محل میں پہنچ چکے تھے, کسی عورت نے ان کے اوپر ڈولے ڈالے. اس وقت عین جوانی کے وقت میں ان کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی پڑی. یہ بھی ایک آزمائش تھی. نمبر 3 الابتلاء بالسجن. اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جیل بھی جانا پڑا. یہ بھی ایک آزمائش تھی, اور جیل میں کب تک رہنا پڑے گا کچھ پتا نہیں تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک علم کی وجہ سے واپس نکال دیے گئے. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام و اکرام ملتا ہے. پھر واپس یہ اپنے عہدے اور منصب پہ آتے ہیں اور اپنے نبی ہونے کا اپنے بھائیوں کو خبر دیتے ہیں کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, اپنے باپ سے بتلایا. باپ نے کیا کہا؟ ایک ایک آیت میں ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے پیارے بیٹے یوسف, اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ تیرے خلاف چال کرنے لگیں گے. شیطان انسان کا دشمن ہے. معلوم یہ ہوا کہ اپنا اچھا خواب اس آدمی کو نہیں بتانا چاہیے جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے یہ مجھ سے جلتا ہے, یا جس کی فطرت کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ مجھ سے جلتا ہے. اپنی اچھی چیزیں, اپنی پلاننگ, اپنا بزنس, اپنی کامیابی, اپنا سکسیس, اپنی پڑھائی نہ بتایا کرو. ایسا آدمی حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے, اور حسد کرنے والا کیا کرے گا کچھ پتا نہیں ہے. ایک اور بات معلوم ہوئی, اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ انسان بہت خراب ہے اور کسی کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اس آدمی سے بچ کے رہنا, تو یہ غیبت نہیں مانی جاتی ہے. اسپیشلی شادی کے مسئلے میں کسی آدمی نے آپ سے پوچھ لیا مجھے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی فلاں جگہ کرنی ہے, آپ جانتے ہیں, تو ایسے موقع پر آپ سچائی بتلا دو, یہ غیبت نہیں مانی جائے گی. آپ سچائی بتلا دو, وہاں جھوٹ نہیں بولنا. جو اگر صحیح ہے تو صحیح بتلا دو, غلط ہے تو غلط بتلا دو, یہ جھوٹ نہیں مانا جائے گا. منع کر دیا کہ نہیں بتانا, کیوں؟ حسد کریں گے. اب ان لوگوں کو حسد تو ہوا, لیکن اس بنیاد پہ نہیں کہ خواب پتہ چل گیا, اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے خود دیکھا کہ ہمارے والد محترم یعقوب سارے بھائیوں میں یوسف کو زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے بنیاد پہ ان کو حسد ہو گیا. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. کہنے لگے یوسف اور ان کا بھائی بنیامین, یہ دونوں سگے ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہیں, کہا یہ دونوں اپنے باپ کی نگاہ میں بہت زیادہ عزیز ہیں, والد محترم ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں, جبکہ ہم پوری ایک گروہ ہے, جماعت ہے, ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے. واقعتاً اس میں ہمارے باپ کی غلطی ہے, اور یہ چھوٹی غلطی نہیں, میرا باپ تو سخت گمراہی میں پڑا ہوا, واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے. بیٹوں نے باپ کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ باپ میرا گمراہ ہو چکا ہے, کیونکہ وہ باقی بیٹوں کو چھوڑ کر دو کو زیادہ محبت کر رہا ہے. اچھا سوال یہ ہے,
واقعتاً اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، اسلام بھی کہتا ہے انصاف کرنا چاہیے، لیکن ایک پیغمبر یعقوب علیہ السلام 2 سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، بقیہ سے اتنی محبت نہیں ہے، تو کیا ان کی غلطی تھی؟ انصاف کی بات تو اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، تو کیا یہ غلط تھا؟ آپ کی 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، آپ کسی ایک بیٹی سے زیادہ محبت کر رہے ہو، کسی ایک بیٹے سے زیادہ آپ کا لگاؤ ہے، کیا یہ غلطی ہے؟ نہیں، یہ غلطی نہیں ہے۔ کیوں؟ دل کے معاملے میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، لہذا اس میں کوئی گرفت نہیں کی جاتی ہے۔ آپ کا لگاؤ، آپ کی محبت کس بچے سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ آپ محبت حضرت عائشہ سے کرتے تھے، جبکہ وہاں بھی انصاف کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس میں کوئی غلط نہیں تھا، کیونکہ یہ دل کا معاملہ تھا، اور دل میں کس کی محبت آ کر بیٹھے گی یہ سامنے والے کے کیریکٹر، کردار، اس کے چہرے اور اس کے پورے ہاؤ بھاؤ سے پورے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہوتی ہے۔ گرفت کس پہ ہوتی ہے؟ جب آپ لینے دینے کی باری آتی ہے اور آپ جس کو زیادہ محبت کر رہے ہو، جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تہذیب والا لگ رہا ہے، اس کو زیادہ دیتے ہو اور دوسرے کو کم دیتے ہو، تب یہاں گرفت ہوتی ہے۔ دینے لینے میں جب کمی کرتے ہیں، وہاں انصاف نہیں کرتے ہیں، گرفت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ بیویوں کے معاملے میں بھی ہے، لہذا یہاں یعقوب علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اب ان لوگوں نے ایک ایسی غلطی جو غلطی تھی ہی نہیں، اس کو غلطی مان لیا اور اپنے باپ کے اوپر فتویٰ ٹھوک دیا۔ ضلال مبین، بہت بڑا گمراہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا میرا باپ سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، وہ لٹا رہا ہے۔ دیکھو، اپنے باپ کے اوپر فتویٰ لگانا، وہ بھی مال و دولت کے لیے، بڑی بدترین بدخلقی ہے، بد اخلاقی ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے ہیں۔ باپ کے اوپر فتویٰ لگانا دور کی بات ہے، باپ کے تعلق سے ایسی بات بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے باپ کو تکلیف ہو جائے۔ آگے دیکھیے، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ بھائیوں نے چال چلی اور کہا کہ اس یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلو اور اس کو مار ڈالو، لے چلو اس کو یہاں سے غائب کر دو، تاکہ ایسا ہو کہ باپ ہم سے محبت کرنے لگے۔ یہ پوری چال چلی اور باپ کے سامنے کہا ہم کل بکریاں چرانے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے غم ہو رہا، مجھے ٹینشن ہو رہا ہے کہ تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہو، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ غافل ہو جاؤ اور یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا لے۔ یعنی کچھ ایسی ڈیمانڈ بھی باپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے جس سے باپ کو خوف ہو، باپ کو ڈر ہو، باپ کو غم ہو۔ یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں کی فرمائش پر اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، گویا کہ بیٹوں نے ایسی فرمائش کر دی جو نہیں کرنی تھی، انہوں نے اپنی بات رکھ دی۔ بیٹوں کو ایسی فرمائش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میرے باپ کو غم ہو، ٹینشن ہو، درد ہو۔ لے گئے، مکاری کر کے لے گئے، اس کے بعد لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب تو معاملہ تمام کر دیا، انہوں لگا کہ ہم نے تو معاملہ ختم کر دیا۔ اب واپس گھر جا کے باپ کو فیس کیسے کریں گے؟ یہ مکار چہرہ، یہ جھوٹوں والا چہرہ کیسے بتائیں گے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا؟ باپ کو پہلے سے جو ڈر تھا اسی کو آئیڈیا سمجھ لیا اور اس کے بعد بھیڑیے والی کہانی بنا لی اور یعقوب علیہ السلام کے پاس شام کے وقت آئے۔ دیکھو، ہر مکار آدمی ہمیشہ چہرہ چھپا کے آتا ہے، رات میں اسی لیے آئے لوگ کہ چہرے کا ایکسپریشن پتہ نہ چلے، جب جھوٹ بول رہے ہوں گے تو باپ کو اندازہ نہ ہو، ہمارا چہرہ جو ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہو وہ چہرہ پکڑ نہ پائے باپ۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے شام کے وقت۔ ہر رونے والا آدمی سچا نہیں ہوتا، ہر ماتم کرنے والا آدمی سچا نہیں ہوتا۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ماتم وہی کرتے ہیں جو عام طور سے قاتل ہوا کرتے ہیں، انہوں نے قتل کیا، وہی روتے ہوئے چلے آئے۔ تو روتا کون ہے؟ مرڈر کرنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہی روتا ہے۔
یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، وہی ماتم کرتا ہے. آئے قالوا یا ابانا. اب دیکھو سارا کہانی تو پوری جھوٹی ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنا جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں آپ گنتے جاؤ. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق. اے ابا جان ہم لوگ گئے مسابقہ کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگانے کے لیے، کھیلنے کے لیے. پہلا جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. دوسرا جھوٹ. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، سب سے بڑا جھوٹ، اسے بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے. یہ بات صحیح تھی کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں. دیکھو جھوٹا آدمی جب ٹریننگ کر کے پوری اسکرپٹ لکھ کے آئے گا تو یہ بھی بولتا ہے مجھے پتا ہے آپ میرے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے. یہ ایسا کبھی کبھی آدمی جانتے ہو کیوں بولتا ہے؟ تاکہ آپ بھروسہ کر لو. ایکچوئل میں وہ بدماش ہوتا ہے، ایکچوئل میں مکار ہوتا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، پوری کہانی اسکرپٹڈ ہے. کہہ رہے بھیڑیا کھا لیا، اور پھر آخر میں کہہ رہے مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، گرچہ ہم لوگ سچ بول رہے ہوں، جبکہ ایک نمبر کے جھوٹے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ہم لوگ جو بات بول رہے ہیں ابا صحیح ہے، دیکھو یہ پروف. کرتا اتار کے لائے تھے بھیڑیے کا خون لگا کے، جھوٹا خون. اللہ نے کہا بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون. یوسف کا خون تھا ہی نہیں. ایک سچ کو چھپانے کے لیے کتنا جھوٹ ان لوگوں نے بولا. یہ تو شارٹ میں اسٹوری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے. اور کس سے جھوٹ بولا؟ اپنے باپ سے. اللہ اکبر. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے. اپنی اولاد کا مارا ہوا انسان ہار جاتا ہے. اولاد اگر بگڑ جائے تو پھر باپ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات کچھ نہیں ہو سکتی. اور باپ کو جب یہ ڈاؤٹ ہو جائے یہ جس انگلیاں پکڑ کے میں نے چلائی ہے آج یہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، اور باپ کو پتا چل جائے، کسی طرح سے شک ہو جائے کہ یہ مجھ سے چیٹ کر رہا ہے، آپ ذرا اندازہ کرو اس باپ کو کتنا برا لگے گا. انہوں نے درد کو محسوس کیا، کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کہنے لگے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں صبر کروں گا، اچھی طرح سے صبر کروں گا. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ کہانی تم بتلا رہے ہو، جو کچھ سٹوری تم لوگ بتا رہے ہو، اللہ تعالی اس پہ مدد کرنے والا ہے. ہم اس معاملے میں اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں. یعنی کہ تمہاری کہانی سچی کہ جھوٹی، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، کیا کیا سنا رہے ہو، یہ تو ناقابل برداشت ہے، لیکن اس معاملے میں ہم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہیں. جب یہ سارا معاملہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حوالے کر دیا، پھر آگے چل کے حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنا شکوہ کر رہا ہوں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. ایک بار آدمی کہہ رہا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں اور میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں، اور دوسری بار کہہ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہوں. کیا صبر کرنے والا آدمی شکایت کر سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. صبر کرنے والا آدمی جب دنیا والوں سے شکایت کرے گا، دنیا والوں سے گہار لگائے گا تو کہیں گے صبر نہیں کر رہا ہے. صبر کرنے والا آدمی جب اللہ سے شکایت کرے گا اس کے صبر پہ ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. وہ صبر میں ہے، وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. وہ صبر کر رہا ہے لیکن شکایت اللہ سے کر. جب بندوں سے وہ شکایتیں کرتا، بندوں کے در در پہ جاتا اور پھر کہتا نہیں میں نے تو اللہ کے حوالے کر دیا، میں صبر کر رہا ہوں، تو کہتے نہیں آپ صبر نہیں کر رہے ہو، آپ شکایتیں کر رہے ہو. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی شکایتیں کرتا ہے تو وہ صبر مانا جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے، بھائی لوگ آ گئے، اسکرپٹڈ کہانی باپ کو سنا دی، اور باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے قصہ چھوڑ دیا، لیکن درد کے مارے روتے رہے. اب ادھر یوسف علیہ السلام کو پانی کے بہانے کچھ لوگوں نے ان کو پا لیا، اور اس کے بعد دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے، لیکن کریں گے کیا؟ انون بچہ لاؤ، اس کو بیچ دیتے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام جیسے
حسین و جمیل خوبصورت بچے کو, معصوم بچے کو بیچ ڈالا. اس زمانے کے لوگ بھی کتنے عجیب و غریب تھے. جب غلامی کا دور تھا انسان بکتے تھے. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ بکتے ہوئے انسانوں کی قیمت لگا دی اور کہا انسانوں کو آزادی دلانا یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے. انسانوں کو بیچا جا رہا تھا پہلے زمانے میں, بیچ دیا. آپ ذرا اندازہ کریں, ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی یوسف جن کے بھائیوں نے باپ سے دور کیا, حسد میں کنویں میں ڈالا اور لوگوں نے نکال کر چند سکوں کے بدلے میں ان کو بیچ دیا, ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایسا کھیل پلٹا کہ یہ یوسف خزانے کے مالک ہیں, بانٹ رہے ہیں, وہی کنویں میں ڈالنے والے اور وہی چند سکوں میں بیچنے والے سامنے اپنے کٹورے لیے کھڑے ہیں کہ کچھ اناج دے دو کھانے کے لیے. اللہ جو چاہے وہی ہوگا. اللہ جسے بلند کرنا چاہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے. آپ ذرا دیکھیے اس واقعے میں. اس کے بعد یہ بلڈنگ میں پہنچ گئے اور وہاں ایک عورت اور بادشاہ دونوں نے خرید لیا. بادشاہ نے ایک بات کہی اور بہت پیاری بات کہی, اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اس بچے کو رکھو, اس کو عزت سے احترام سے رکھو, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس آدمی نے جو بات کہی تھی بہت پیاری بات کہی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہسٹری میں 3 لوگوں نے انتہائی عقل مندی دانش مندی کی گفتگو کی ہے. ان میں سے ایک یہ بندہ ہے عزیز مصر جو کہہ رہا ہے کہ اس بچوں کو عزت سے رکھو, ہو سکتا ہے فائدہ دے یا پھر اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. ایک یہ بندہ. دوسرا وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جنہوں نے کہا تھا یا ابتی, اے ابا جان, استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ سب سے قوی الامین سب سے بہترین وہ انسان ہوتا ہے اجرت پہ رکھنے کے لائق جو طاقتور امانت دار ہو. یہ بندہ جس نے مدد کی اس کو آپ اجرت پہ اپنے یہاں نوکری پہ رکھ لیجئے. کہا ان بچیوں نے بھی بڑی عقل مندی اور دانش مندی کی بات کہی تھی. اور تیسری بات وہ جو حضرت ابو بکر نے کی تھی, اپنے دنیا سے جانے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تھا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسری آزمائش شروع ہو گئی. کیا؟ شہوت کی آزمائش. اب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا اور ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. آپ تعبیر دیکھو, اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے. اس نے جس کے گھر میں وہ تھے نام لیا, اس نے جس کے گھر میں وہ تھے. یہ قرآن کا انداز بیان ہے کہ ولگریٹی نہ آنے پائے. اس نے جس کے گھر میں وہ تھے انہوں نے ان کو بہکایا. وغلقت الابواب وقالت هيت لك, گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور دعوت گناہ دیا. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ بچائے. آپ جس کی بیوی ہو وہ تو میرا مالک ہے, اس نے مجھے بہترین طریقے سے رکھا ہے. انه لا يفلح الظالمون. ظلم کرنے والے لوگ, نا انصافی کرنے والے لوگ, خطا کرنے والے لوگ, گناہ کرنے والے لوگ, بے وفائی کرنے والے لوگ, اپنے مالک سے غداری کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس طرح کہہ کر دروازے کی طرف بھاگے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے. دروازے کی طرف بھاگے, پیچھے عورت بھی دوڑتی ہوئی گئی. اب دروازہ آخری والا جیسے کھلا, سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا. عورت آن دی اسپوٹ کیسے یو ٹرن لیتی ہے آپ یہاں دیکھیے. اتنا تیز کسی کا نہ بیانیہ بدلے گا اور نہ کسی کے ایکسپریشن بدلے گا جس طریقے سے اس عورت کا ایکسپریشن بدلا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ. دوڑتے ہوئے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا اور پھاڑ دیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ. دروازے کے پاس اس نے اپنے مالک کو, یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک کو پکڑ لیا, وہ وہیں پہ مل گیا. دروازہ کھلا, دوڑتے ہوئے مل گیا.
قالت, تو तुरंत अपना बयानिया बदल, पूरा एक्सप्रेशन बदल. अभी देखिए मामला क्या था, पीछे दौड़ा रही थी, जैसे अपने शौहर को देखा फौरन बदल गई. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا, ऐ मेरे सरताज, मेरे शौहर, बताइए उस आदमी को इससे कम क्या दंड मिलना चाहिए जो आपकी बीवी के साथ बुरा इरादा रखता हो. इसने नहीं कहा कि बुरा काम किया है, कहा बुरा इरादा रखता. क्यों जानते हैं? अपनी भी इज्जत इसको बचानी थी. अगर कह देती कि बुरा काम जिसने आपकी बीवी के साथ कर दिया, बलात्कार कर दिया, उसकी सजा इससे कम क्या हो सकती है, तो उसकी भी इज्जत तो तार तार हो जाती है. वो अपने आप में अपनी इज्जत बचाना चाह रही थी, सिर्फ इनको दंडनीय करना चाहती थी. इसलिए कहा आपकी बीवी के साथ जो बुरा इरादा रखता हो, दर्दनाक अजाब या जेल से कम क्या सजा हो सकती है. उस जमाने में जेल कितनी खतरनाक चीज थी, आप अंदाजा करें. जेल या फिर दर्दनाक सजा, दोनों को एक तरह का समझा गया है. आज बहुत सारे लोगों के लिए जेल आना जाना आसान है, नहीं, जेल बहुत खतरनाक सजा है, बहुत खतरनाक सजा है. अब यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन हैरान, शौक, देखो अभी क्या कर रही थी, बंद दरवाजों के पीछे मुझे भड़का रही थी, मुझे वरगला रही थी, मुझे दावते गुनाह दे रही थी, मुझे डरा रही थी, धमका रही थी. अपने शौहर के सामने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, एक्सप्रेशन बदल गए, सारे जज्बात बदल, सब कुछ बिल्कुल 100% बदल. इतनी तेजी से टर्न ले लिया. शौक, फौरन अपने डिफेंस में आ गए और कहा काला हिया रावदतनी अन नफ्सी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, इन्होंने ही मुझे भड़काया, वरगलाया, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं. व शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, और इन्हीं की करीबियों में से किसी एक बच्चे को लाओ, उससे गवाही ले ली जाए. यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जैसे ही इस औरत ने इल्जाम लगाया कि आपके घरवाली के साथ इनकी नीयत खराब थी, जेल या फिर दर्दनाक अजाब. अब इसके बाद कुरान की आयत आप पढ़ते जाइए, कई जगहों पर कई अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ की पाकीज़गी को बयान किया. देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का पहला जुमला, हिया रावदतनी अन नफ्सी, इसने मुझे बहकाया है, ये इनके डिफेंस में इनकी पाकीज़गी को बयान कर रहा. दूसरी बात, जब इन्होंने बयान दे दिया तो खुद के शौहर ने, उसने कहा इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, ये तुम्हारी चाल में से, अपनी बीबी से कह रहा है क्योंकि अपनी बीबी से वाकिफ था, शायद उसको मालूम रहा हो कि मेरी बीबी इधर उधर लचक पचक करने वाली है. कहा इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, ये तुम्हारी अपनी चाल में से है. इन्नकी कुन्त मिनल खातिईन, खताकार तू ही है, गलती करने वाली तू ही है, अल्लाह से इस्तिगफार कर. ये सारी बातें अल्लाह ताला ने इसलिए बयान की कि कोई अपने दिमाग में ये ना सोच ले सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जर्रा बराबर नीयत और इरादे के एतबार से भी गड़बड़ थे, कुछ भी नहीं गड़बड़ थे. फिर उसके बाद कहा गया व शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, औरत के करीबियों में से कोई बच्चा गवाही देगा, ये भी इनकी पाकबाजगी की दलील है.